اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی صحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سب سے پہلے تمہیں میزبان معظم سرکار علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کے ساتھیوں کا اور ایمان ہے تجارت کے عمائد دین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ایک عظیم الشان یہ اجتماع منعقد کرنے پر جو وقت کی بے انتہا ضرورت تھی اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ اظہار خیال کا موقع ملا۔ جہاں تک حرمت سود کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کا، دانشوروں کا اجتماع ہے۔ جہاں قرآن کریم کا ایک حرف بھی حکم کی صورت میں آ جائے تو اس سے انکار کی گنجائش نہیں، جہاں کئی آیات سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بار بار بیان کر رہی ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر پھر بھی ہم اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے تو پھر ذرا ہمیں اپنے ایمان و ایقان پر نظر ثانی کرنا ہوگی کہ ہم شیطان کی دعوت کو اہمیت دیتے ہیں یا رحمان کی دعوت کو اہمیت دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں خدا نے یہ ضمانت دی ہے کہ سود جو ہے یہ تو تباہی و بربادی کا ایسا ہتھیار ہے کہ جس میں خرابیاں ہم اس وقت بھی محسوس کر رہے ہیں، یہ آسمانی بلیات، یہ آفات، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، کیا یہ اس سود کی بے برکتیوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ قرآن کریم نے سودی کاروبار کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اور خدا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے کو جو سزا بتا رہا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہیے جو فساد کے باعث بن رہے ہیں، اور یہ فساد معیشت ہے، فساد فی الاقتصاد ہے، اور آج دنیا جو ہے اسی اقتصاد کے بل بوتے پر ملکوں کو فتح کرتی ہے، ملکوں کو شکست دیتی ہے۔ تو قرآن کریم نے جب اتنا سختی سے اس چیز کو لیا تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں کی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا، اور آج 75 سال ہو چکے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ یہاں پر ہماری معیشت جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پنپے گی اور وہ نظام چلے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو یہودی جس کو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ مسلمانوں تمہارا بدترین دشمن یہود اور مشرک ہے، وہ یہودی تو اس وقت 0 پوائنٹ پہ کاروبار کر رہا ہے، بینک اس کا بینک 1% بھی سود نہیں لیتا، اور ہم جو قرآن کے محافظ ہیں، دعوے دار ہیں، سنت کے پیروکار کہلانے کے دعوے دار ہیں، ہمارے ہاں سود در سود، سود در سود کی لعنت ختم نہیں ہو رہی۔ میں اسی ایجنڈے کے مطابق صرف چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ 1 درہم جو سود کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خانہ کعبہ میں اپنی ماں، بہن، محرم جو خواتین ہیں ان سے زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب اتنی برائی، اتنی سختی کے ساتھ اس ربا کو بیان کیا جائے تو پھر بھی ہماری غیرت ایمانی بیدار نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو 22 سال کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے، اور پھر فوری طور پر پھر وہی اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک اور پرائیویٹ بینک فوری طور پر چلے گئے اپیلوں میں، تو اس کا مطلب 20-22 سال اور یہ گزرے ہیں۔ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا، وزیر خزانہ کو حکم دیا کہ علماء کو بلا کے اس سلسلے میں رائے لی جائے۔ سرکار مفتی صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگ ہوئی وزارت خزانہ کے تمام ذمہ داران کے ساتھ،
اور اس میں ہم نے یہ ان کو رائے دی کہ اگر آپ یہ اپیلوں میں جائیں گے تو 20-22 سال اور گزر جائیں گے. اگر آپ واقعاً قرآن و سنت کی حاکمیت چاہتے ہیں تو آپ کو جہاں جہاں مشکل درپیش ہے اس میں رہنمائی کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، ہر وقت حاضر ہیں. اور یہ جو اس ایجنڈے میں ایک چیز دی گئی کہ ایک ایسی کمیٹی قائم کی جائے جو حکومتی اقدامات پر نظر رکھے، یہ اس دن بھی ہم نے تجویز دی کہ علماء کا ایک مشاورتی بورڈ بنائیں جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو جگہ جہاں بھی مشکل درپیش آئے اس میں تمہاری رہنمائی کر دے. اور اس چیز کو تسلیم کیا گیا کہ واقعاً یہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اسلامی نظاتی کونسل نے بھی آفر کی، تحریری طور پر بھی خط بھیجا کہ ہم بھی آپ کی قدم قدم پر رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا ہمیں خوشی ہوئی کہ جب وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیا کہ حکومت نے ان 2 بینکوں کی طرف سے جو اپیلیں تھیں واپس لے لی ہیں. تو آج کے اس اجتماع کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے عمائدین سے بھی دستبستہ گزارش ہے کہ آپ یہ اللہ کے ساتھ جنگ جو ہے یہ چھوڑ دیں، وگرنہ دنیا میں بھی تباہی و بربادی ہے اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے. خوف خدا کیجئے، جو خدا نے وعدہ دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا تو یہ کہتا ہے کہ تھوڑے پہ شکر ادا کرو، میں یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. لہٰذا اس کے 20 راستے موجود ہیں اور آپ خود اس وقت اس بات کے معترف ہیں کہ ہمارے جو پرائیویٹ بینک ہیں اس میں اسلامی کھاتے کے جو ہمارے مشتری ہیں یا شریک کار ہیں وہ زیادہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور یہ زیادہ اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. تو اس میں اگر کہیں خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں تو ہم اس میں آپ کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لہٰذا میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ ہم جو آج کے یہ ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور دوسرے بینکوں کے مالکان سے دستبستہ گزارش ہے کہ پھر اس کے 20-22 سال مت لٹکاؤ. جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے وہاں پر مفتی صاحب کی سربراہی میں جو کہ مطالبہ کیا گیا، اور یقیناً تمام بینکوں کو ایڈوائزری بورڈ اپنا بھی بنانا چاہیے. حکومت کو بھی ایک ایسا علماء اور ماہرین بینکاری کے افراد کا ایک بورڈ بنانا چاہیے جو ہر وقت ان کو غیر سودی نظام کے حوالے سے رہنمائی کرتا رہے تاکہ یہ ملک جو اصل اپنے اہداف کی طرف پہنچے جس کی خاطر لاکھوں شہیدوں کا خون دے کر ہم نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس کو کر کے ہم خدا اور رسول کے سامنے سرخرو ہو سکیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا تمام مکاتب فکر کا اجتماع جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس نقطہ نظر پہ کسی کو ذرا بھر بھی اختلاف نہیں ہے کہ جس سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرے. امت پوری اکٹھی ہے اس مسئلے پر، خدا کے حکم کے سامنے سرنگو ہے، رسول اللہ کے فرمان کے سامنے سرنگو ہے. خدا را آپ بھی سر جھکائیں اور وہ نظام معیشت لائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو دیا تھا. یقیناً اس میں ہماری خیر ہے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.